بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کا لال ہونا، آنکھوں کا دکھنا، آنکھوں میں جلن کا احساس ہونا، پیدا ہونا، یہ سب عشوب چشم کی نشانیاں ہیں۔ یہ دراصل آئی انفیکشن ہے جس کو ہم پنک انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں اس کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دراصل آئی انفیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ہائیجین ٹھیک نہیں ہوتی یا پلیوٹڈ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی جگہ جگہ پر کوڑے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور صرف ڈسٹ ویٹیج ہو جاتا ہے، اسی لیے بندہ اس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عشوب چشم ہے جس کو آئی انفیکشن ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا۔ اٹس ٹوٹلی رانگ۔ آئی انفیکشن اس طرح سے سپریڈ نہیں کرتا، جسٹ لائک دا کرونا وائرس۔ مطلب کہ کانٹیکٹ، مطلب کہ آپس، اگر میں کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس سے نہیں عشوب چشم ہوگا، یہ کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ لوگ ٹاول یوز کر رہے ہیں، اگر ایک بندہ آئی انفیکٹڈ ہے اور وہ ٹاول یوز کر رہا ہے، اس نے ٹاول سے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر وہی ہاتھ اپنی آنکھ میں مارے، پھر اپنے ہاتھ صاف کیے، تو وہی ٹاول اگر میں استعمال کروں گی تو پھر یہ جو ہے انفیکشن میرے اندر ٹرانسمیٹڈ ہوگا، جسٹ لائک دیٹ۔ اگر یہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دن رہے گا، اگر ہماری امیونٹی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی، قوت مدافعت، تو زیادہ سے زیادہ 15 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ آئی انفیکشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریونٹیو کوشنز میئرز لینی چاہیے تاکہ اس سے دوسروں کے لیے سپریڈ نہ ہو۔ رہی بات کہ گوگلز لگانے چاہیے، وی شوڈ ویئر گلاسز صرف اس لیے پہننی چاہیے کہ بار بار ہمارا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ نہ لگے، اور لگے گا تو پھر سپریڈنگ ہوگی، اس وجہ سے گلاسز پہننی چاہیے۔ اور دوسری بات اس لیے کہ ہم فوٹو سینتھیٹک ریز سے بچ سکیں، سن سے ہمارا آئی کانٹیکٹ نہ ہو پائے۔ کیونکہ پھر ہماری آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ جب بندہ آئی انفیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کی آئی سے پانی نکلتا ہے، اٹس obviously۔ تو اسی لیے اس کے لیے پریونٹیو میئرز بہت ضروری ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اب ہو گیا، اب ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سائنس اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام، کچھ لوگ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ عرق کے گلاب ڈالیں، لیکن عرق کے گلاب اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ پھولوں سے بنا ہوتا ہے، اور پھول ہمیں اسموتھنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھول ہمیں اسموتھنس پرووائڈ کریں گے اور اس کی وجہ سے ہماری آئیز کو سوتھنگ محسوس ہوگی جب ہم اس عرق کے گلاب کو لگائیں گے، اس وجہ سے عرق کے گلاب۔ لیکن پریزرویٹیوز آ جاتے ہیں، بہت سے کیمیکلز آ جاتے ہیں، مائکرو آرگنیزمز آ جاتے ہیں، جب ہم ان کو بوٹلز میں پیک کرتے ہیں، آرٹیفیشیل چیزیں ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے عرق کے گلاب نہیں۔ اور پھر کچھ لوگ آئی ڈراپس یوز کرتے ہیں، یوز کریں، لیکن اس کی جو شارٹیج ہوگی، مطلب کہ ڈیوریشن ہوگی، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈراپس لیے، 3-4 دن پہنے، ٹھیک ہو گئے، پھر بعد میں دوبارہ مسئلہ ہوا، دوبارہ اس کو یوز کر لیا، اس طرح سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور ان آئی ڈراپس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فار دا آئی ڈراپس سو یوزڈ ود کوشنز اینڈ دا پریونشنز آف دا ڈاکٹر۔ اگر آپ کی آنکھ زیادہ فل ریڈ ہو جاتی ہے تو دراصل کیا ہوتا ہے کہ کنزیکٹیو جو ہماری آئیز کی لیئر ہوتی ہے، وہ کارنیا کے ساتھ وائٹ چیز آپ نے دیکھی ہوگی، جیلی لائک، اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر وہ ریڈنس کریٹ کرتی ہے۔ جب آپ کو اس کے اندر زیادہ پرابلم لگے، کچھ زیادہ فیل ہو رہا ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو بہترین طریقے سے پریونٹیو میئرز پرووائڈ کر سکے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر آپ کو آئی انفیکشن ہو گیا ہے یا یہ 10 مرتبہ یا مقیتو پڑھیں 10 مرتبہ، اور پھر پھر انہی ہاتھوں کو چومیں اور پھر اپنی آنکھوں پہ لگائیں، تو پھر یہ اس کے لیے ہے جو پہلے سے انفیکٹڈ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں یا میرے خاندان کو نہ ہو تو وہ 29 مرتبہ یا محیمن پڑھے، اس سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور آنکھوں میں دکھن چبھن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بندہ
صحت اور تندرست رہے گا. بی سیف اینڈ بی ہیپی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور پریونٹیو میئرز لینا نہ بھولیے گا. تھینک یو.